فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ باب پنجم، فصل اول، حالات حضرت ہود علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 186۔ ابن بابویہ نے وہب سے روایت کی ہے کہ باد عقیم اسی زمین میں ہے جس پر ہم آباد ہیں۔ وہ 70,000 آہنی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جب حق تعالیٰ نے اس ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا، اس کے نگہبانوں نے اس ہوا کو اس قدر باہر کرنے کی اجازت طلب کی جتنی کہ گائے کے دماغ سے نکلتی ہے۔ اگر خدا اجازت دے دیتا تو وہ زمین کی کسی چیز کو بغیر جلائے نہ چھوڑتی، لیکن حق تعالیٰ نے اس کے موکلوں کو وحی کی کہ اس کو انگشتری کے سوراخ کے برابر بقدر باہر نکالیں۔ اسی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی اور اسی ہوا سے خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ اس کو عقیم اس سبب سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ وہ ہوا جب قوم عاد پر آئی تو ان کے قصروں، قلعوں، شہروں، عمارتوں کو اور ہر ایک چیز کو مثل بالو کے بنا دیا جو ہوا میں اڑتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 42 سورہ زاریات، پارہ نمبر 26۔ یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی اور بوسیدہ گھاس کے مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اسی سبب سے ان شہروں میں ریگ رواں کی کثرت ہے، کیونکہ ہوا نے ان شہروں کو اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ ہوا قوم عاد پر 7 شب اور 8 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ مردوں اور عورتوں کو زمین سے بلند کر کے سر کے بل پٹکتی تھی، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی تھی، جس طرح ان کے مکانات کو کھود کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اسی سبب سے بالو میں پہاڑ نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے خدا نے اس کو ذات العماد فرمایا ہے، کیونکہ قوم عاد کے لوگ پہاڑوں سے کھمبے اور ستون پہاڑوں کی بلندی کے برابر تراشتے تھے اور ان کھمبوں کو نصب کرتے تھے۔ ابن وہب سے روایت ہے کہ قوم عاد کا انجام یہ ہوا کہ جس قدر بھی روئے زمین پر جن جن شہروں میں بالو ہیں وہ سب قوم عاد کے زمانے میں ان کے مسکن تھے۔ بالو پہلے بھی شہروں میں تھا لیکن کم تھا، مگر آخر زمانے میں زیادہ ہو گیا، اور وہ دراصل قوم عاد کے مضبوط قصر، قلعے، شہر، مکانات اور باغات وغیرہ تھے، اور ان کے ہر شہر عرب کے آباد ترین شہر تھے۔ ان میں نہریں اور باغات تمام شہروں سے زیادہ تھے۔ جب وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تو حق تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور باد عقیم ان پر مسلط فرمایا، جس نے ان کے قصروں، شہروں، قلعوں، مکانوں اور منزلوں کو ریزہ ریزہ کر کے بالو بنا دیا۔ وہ لوگ 13 قبیلے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام ان میں حسب و نسب اور بزرگی اور ثروت والے تھے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی اور وہ آدم سے بہت مشابہ تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا، جسم پر بال بہت تھے اور وہ خوبصورت انسان تھے۔ آدم سے مشابہت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی مثل نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت زمانے تک اپنی قوم میں رہے، ان کو خدا کی طرف سے دعوت دیتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتے
اور عذاب خدا سے ڈراتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور طریقۂ باطل سے باز نہ آئے۔ وہ لوگ احقاف میں رہتے تھے، کوئی امت تعداد اور قوت و غضب میں ان سے زیادہ نہ ہوئی۔ جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہوا ان کی طرف آ رہی ہے، ہود سے کہنے لگے کہ ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، اور اپنے فرزندوں، مال اور دولت کو لے کر ایک درے میں چلے گئے، خود اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تاکہ ہوا سے اپنے اہل و عیال اور مال کو بچائیں، لیکن ہوا ان کے پیروں تک پہنچتی، ان کو زمین سے آسمان تک بلند کرتی، پھر دریاؤں میں پھینک دیتی تھی۔ حق تعالیٰ نے پہلے ان پر چیونٹیوں کو مسلط فرمایا تھا، وہ ان کے بھی رفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ چیونٹیاں ان کے کان، ناک، آنکھ اور منہ میں داخل ہوتی تھیں۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے شہروں کا رہنا ترک کر دیا اور مال و دولت چھوڑ کر دور چلے گئے۔ خداوند عالم نے پہاڑوں اور پتھروں کو ان کا مسخر قرار دیا تھا اور محنت و مشقت کی ایسی طاقت بخشی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو بخشی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ ان میں سے اکثر دہنا اور بحرین اور عالج میں رہتے تھے، جن کے حدود یمن اور حضرموت تک ہیں۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اپنی وفات تک آپ نے ہی مکہ میں قیام فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس درہ روحا میں جو مکہ سے قریب ہے 70,000 پیغمبر حج کے قصد سے گئے تھے، حج کے قصد سے گئے ہیں۔ سب کے لباس بال سے بنے ہوئے کپڑوں کے تھے، ان کے اونٹوں کی مہار بھی بال سے بٹی ہوئی ڈوریوں کی تھی، اور وہ مختلف تلبیہ کہتے تھے۔ انہی پیغمبروں کی جماعت سے ہود، صالح اور ابراہیم، موسیٰ، شعیب اور یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مرد تاجر تھے۔ بسند معتبر علی بن یقطین سے منقول ہے کہ منصور دوانقی نے یقطین کو ایک عابد کے قصد میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ یقطین اس کے کھودنے میں مشغول ہوا اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ملی ہوئی، اس نے کہا جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، خواہ تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقطین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا، وہ کنواں کھدوانے میں مشغول ہوا اور اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا، اس جگہ سے ایک ہوا نکلی۔ کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنویں کی کشادگی 40 ہاتھ تھی، ایک محمل رسی سے باندھا گیا، اس میں ابو موسیٰ کو بیٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچا، اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی، حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو ایک محمل میں بیٹھا کر اس کے نیچے کی خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر اتار دیا۔ وہ دونوں ایک عرصے تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کو حرکت دی تو محمل کو اوپر کھینچا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے عجیب امور مشاہدہ کیے ہیں، مردوں کا دیکھا جو سب پتھر ہو گئے، ان کے مال و ظروف و مکانات ہر شے پتھر کی ہے۔ مرد و عورتیں لباس پہنے ہوئے، بعض بیٹھے ہیں، بعض ایک پہلو سے سو رہے ہیں اور بعض تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو مثل غبار کے ہوا میں اڑ گئے، ان کے مکانات اپنے حال پر باقی ہیں۔ ابو موسیٰ نے یہ کیفیت مہدی کو لکھ بھیجی، جس کو سن کر تمام علماء غرق حیرت ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر مہدی نے مدینے میں خط بھیجا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مشکل کے حل کے لیے طلب کیا۔ وہ حضرت عراق تشریف لے گئے۔ مہدی نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سن کر حضرت بہت روئے اور فرمایا کہ یہ سب بقیہ قوم عاد ہیں، خداوند عالم نے ان پر عذاب فرمایا، وہ ماں اپنے مکان کے زمین میں دھس گئے، اور یہ اصحاب احقاف ہیں۔ مہدی نے پوچھا کہ احقاف کیا ہے؟ فرمایا ریت۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ہود کو محبوس کیا، سام کی اولاد کے لوگ ایمان لائے جن کو حضرت کے اوصاف معلوم ہو چکے تھے، لیکن دوسرے لوگ بعد عقیم کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ ہود نے ان لوگوں کو حضرت صالح کے بارے میں وصیت کی اور ان کے محبوس ہونے کی خوشخبری دی۔ بسند معتبر حضرت سے منقول ہے کہ قوم ہود کی عمر 400 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے خدا نے 3 سال تک ان کو
قحط و خشک سالی میں مبتلا کیا، لیکن وہ لوگ اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ جب ان پر قحط شدید ہوا، انہوں نے ایک گروہ مکہ کی پہاڑیوں کی جانب روانہ کیا۔ وہ لوگ کعبے کی جگہ نہیں پہچانتے تھے کہ بارش کی دعا کریں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور دعا کی تو 3 قسم کے بادل آسمان پر بلند ہوئے۔ ان لوگوں نے پہلے اور دوسرے ابر کو پسند نہ کیا اور تیسرے ابر کو، جس میں عذاب تھا، اختیار کیا۔ وہی بادل ان کی ہلاکت کا باعث ہوا۔ جب ہوا ان کی طرف آئی، ان کے ایک رئیس خلجان نامی نے ہود سے کہا کہ یہ ہوا جو آ رہی ہے، اس میں کچھ مخلوق اونٹ کی طرح معلوم ہوتے ہیں جو گرز لیے ہوئے ہیں، اور وہی اس بلا کو ہمارے سر پر لا رہے ہیں۔ ہود نے فرمایا کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ خلجان نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا پر ایمان لائیں تو کیا خدا ہم کو ان فرشتوں پر مسلط کر دے گا کہ ہم ان سے اپنا انتقام لیں؟ ہود نے فرمایا کہ خدا گناہ گاروں کو اپنے اطاعت کرنے والوں پر مسلط نہیں کرتا۔ خلجان نے کہا ہمارے وہ لوگ جو ہلاک ہو چکے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا خدا تجھ کو ان کے عوض میں ایسے لوگ عطا کرے گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ خلجان نے کہا کہ ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ آخر وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو گیا اور ہلاک ہوا۔ بسند معتبر مروی ہے، ازبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نخلستان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ گیا۔ وہاں دیکھا کہ یہودیوں کا ایک گروہ اپنے ایک مردے کو لیے ہوئے دفن کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت امیر نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ پوچھو کہ یہ لوگ اس قبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے دریافت کر کے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہود کی قبر ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ غلط کہتے ہیں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں، یہ قبر یعقوب کے بیٹے یہودا کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس جگہ ایک شخص اہل مہرہ سے ہے۔ ایک مرد پیر نے کہا میں ان میں سے ہوں۔ پوچھا تیرا مکان کہاں ہے؟ کہا مہرہ میں، دریا کے کنارے۔ پوچھا کس قدر فاصلہ ہے اس مقام سے اس پہاڑ تک جس پر سموا ہے؟ کہا اس جگہ سے قریب ہے۔ فرمایا کہ تیری قوم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عرض کی کہتے ہیں کہ ایک ساحر کی قبر ہے۔ فرمایا کہ غلط کہتے ہیں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں، وہ ہود کی قبر ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ مورخوں اور مفسروں کے درمیان حضرت کی قبر کے مقام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موت میں ایک غار کے اندر ہے، اور ارباب تاریخ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موت میں ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہود مکہ میں ہجر اسماعیل کے اندر مدفون ہے۔ روایت معتبر میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ضربت کھانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو نجف میں میرے 2 بھائیوں ہود اور صالح کی قبروں کے درمیان دفن کرنا۔ دوسری روایت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پدر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو میرے بھائی ہود کی قبر میں دفن کرنا۔ لہٰذا جو کچھ حدیث سابق میں بیان ہوا ہے، ممکن ہے کہ اس سے اولاً محل دفن ہود علیہ السلام کی غرض رہی ہو، اور دفن کے بعد آدم کے مانند آپ کے جسد مبارک کو نجف میں منتقل کر دیا ہو۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اور سفید و سیاہ و زرد غبار اڑاتی ہے، وہ سب قوم عاد کی بوسیدہ ہڈیاں اور ان کی عمارتوں کے ذرات ہیں۔ اور معتبر حدیثوں میں قول حق تعالی آیت نمبر 19 سورہ قمر پارہ نمبر 27 کی تفسیر میں وارد ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قوم ہود پر باد سرسر یعنی سخت یا سرد روز نحس میں بھیجا، جس کی نحوست دائمی ہے یا ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اور حدیث معتبر میں وارد ہوا ہے کہ اس روز نحس مستمر سے مراد مہینے کا آخری 4 شنبہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ہوا کے لیے ایک مکان مقرر فرمایا ہے جو مقفل ہے۔ اگر اس کا قفل کھول دیا جائے تو جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے وہ ہوا سب کو نیست و نابود کر دے۔ وہ ہوا قوم عاد پر بقدر سوراخ انگشتری بھیجی گئی تھی، اور ہود اور صالح اور شعیب اور اسماعیل اور محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی زبان عربی تھی۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت بڑے درخت خرما کے مانند لمبے ہوتے تھے، ہاتھ سے پہاڑ کے ٹکڑے اکھاڑ لیتے تھے۔ وہاب سے روایت ہے کہ ان 8 دنوں کو جن میں کہ ہوا قوم ہود پر چلتی رہی، عرب
برد العجوز کہتے ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں زیادہ تر تمام ملکوں میں ہوائیں سخت چلتی ہے اور شدید سردی پڑنے لگتی ہے۔ اسی سبب سے ان کو عجوز سے نسبت دی ہے، کیونکہ قوم عاد میں ایک بوڑھی عورت زمین میں داخل ہوئی، اسی کے عقب سے ہوا چلی اور 8ویں روز اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ حق تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں عاد کے قصے کو بیان فرمایا، چنانچہ ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی جو ان کے قبیلے سے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اے قوم خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی معبود، کیا اس کے عذاب سے تم پرہیز نہیں کرتے؟ ان کے بزرگوں اشراف جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو احمق اور دروغ گو سمجھتے ہیں۔ ہود نے فرمایا کہ اے قوم، میں سفینہ و نادان نہیں ہوں، بلکہ میں عالموں کے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا اور اس کا رسول ہوں۔ اس کی رسالت اور پیغامات تم کو پہنچائے دیتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ و امین ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس سے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے یاد دلانے والا آیا ہے؟ یا تم میں سے وہ شخص جو تم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے؟ یاد کرو جب خدا نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ قرار دیا اور تمہارے لیے خلق میں وسعت زیادہ کی، یعنی تم کو قوی و تنومند کیا، لہٰذا خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید نجات پاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں خدا کی عبادت کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ہمارے لیے جو کچھ خدا کے عذاب کا وعدہ کرتے ہو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود نے کہا کہ یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے۔ کیا تم لوگ ان چند ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، یعنی بتوں کے بارے میں جن کو تم نے اپنا خدا اور روزی دینے والا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ خدا نے ان سبوں کے بارے میں کوئی حجت نہیں بھیجی ہے؟ لہٰذا خدا کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پس ہم نے ہود کو اور ان کو جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی اس کا استحصال کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 65 تا 72۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا جو کہتے تھے کہ اے قوم خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم لوگ بڑے افطرا پرداز ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے آمرزش طلب کرو اور اس سے توبہ کرو تاکہ برسنے والا بادل تمہاری طرف بھیجے اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے۔ میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اس سے مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ سرکشوں نے از روئے عناد و سرکشی کہا کہ اے ہود، ہمارے لیے کوئی بینہ اور معجزہ تو تم لائے نہیں ہو، ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے خداؤں نے تم کو دیوانہ کر دیا، اور اس سبب سے کہ تم نے ان کے شان میں گستاخی کی ہے۔ ہود نے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے میرے پروردگار کا شریک قرار دیا ہے اور تم سب کے سب مل کر میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی تم مجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہی وہ معجزہ ہے، بے شک میں نے اپنے خدا پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں، یعنی وہ مقہور ہیں۔ یقیناً خلق اور رزق اور اتمام حجت و ہدایت و انتقام و عذاب میں میرا پروردگار راہ راست پر ہے۔ تم تو اگر قبول نہیں کرتے ہو اور روگردانی کرتے ہو تو کرو، میں نے تو یقیناً تم تک وہ پیغام پہنچا دیا جس کے لیے بھیجا گیا تھا، اور میرا پروردگار تم سب کو ہلاک کرے گا اور دوسری قوم کو تمہارا جانشین قرار دے گا جس کو تمہاری ہلاکت سے کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔
یقیناً میرا پروردگار تمام چیز پر مطلع اور حافظ ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب کی شکل میں آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور عذاب سخت سے بچا لیا۔ آیت نمبر 50 تا 58 سورہ ہود پارہ نمبر 12۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ قوم عاد نے مرسلین کی تکذیب کی جس وقت کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم لوگ عذاب خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو یقیناً تمہارے لیے رسول امین ہوں، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے تبلیغ رسالت کے عوض میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو عالمین کے پروردگار پر ہے۔ کیا تم ہر بلندی پر یا ہر راستے پر ایک نشانی بناتے ہو حالانکہ وہ عبث و بیکار ہے اور کھیل کرتے ہو؟ بعضوں نے کہا کہ وہ لوگ راستوں پر اور بلندیوں پر میناریں بناتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں تاکہ جو کوئی ادھر سے گزرے اس سے مذاق و مسخرہ پن کریں، اور بعضوں نے کہا کہ کبوتروں کے واسطے بے فائدہ اپنی تفریح کے لیے برجیاں بناتے تھے اور قصرے بلند اور مستحکم عمارتیں تیار کرتے تھے کہ شاید ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جب کسی پر ہاتھ بڑھاتے تھے تو نہایت ظلم و سختی کے ساتھ، لہٰذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے کہ تمہاری مدد یعنی اعانت کی ہے اس چیز سے جو تم جانتے ہو، یا وہ نعمتیں پائے تمہارے لیے بھیجی ہیں جن کو تم جانتے ہو کہ اس نے چار پایوں اور اولادوں اور باغوں اور چشموں کے ذریعے سے تمہاری امداد کی ہے۔ میں تمہارے لیے ایک بڑے عذاب کے روز سے ڈرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، اور جو کچھ تم کہتے ہو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے، جیسا کہ تم سے پہلے پیغمبروں نے کہا، اور ہم لوگ سزاوار عذاب نہیں ہیں۔ اور ہود علیہ السلام کو جھوٹ کے ساتھ متہم کر کے چھوڑ دیا، لہٰذا ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 133 تا 139 سورہ شعراء پارہ نمبر 19۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اے محمد تمہاری بات سے تمہاری قوم اگر روگردانی کرے تو کہہ دو کہ ہم تم کو عاد و سمود کی طرح عذاب اور صاعقہ سے ڈراتے ہیں، جس وقت کہ ان کے پاس پیغمبران خدا ان کے سامنے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، تو لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو کوئی اپنا فرشتہ بھیجتا، ہم لوگ تو اس بات کو نہیں مانتے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اور عاد کی قوم نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگا کہ کس کی طاقت ہم سے زیادہ ہوگی، کیا نہیں جانتے تھے جس خدا نے ان کو خلق کیا اس کی قوت ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ ہماری نشانیوں سے انکار کرتے تھے، لہٰذا ہم نے ان پر سخت و سرد ہوا چند خصیص دنوں میں بھیجی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں خوار کرنے والا عذاب دکھائیں، پھر آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب ہے، اور ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تا 16 سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یاد کرو برادر عاد کو جس وقت کو اس نے اپنی قوم کو ڈرایا جو کہ احقاف میں رہتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے ڈرانے والے ان کے آگے پیچھے سے گزر چکے تھے۔ اس نے کہا یہ کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اس لیے کہ میں تمہارے لیے ایک سخت روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم لوگوں کو ہمارے خداؤں سے بہکانے آئے ہو؟ اچھا تو ہمارے لیے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ اس نے کہا عذاب کے آنے کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، میں تو جن احکام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اس سے تم کو ڈراتا ہوں، لیکن میں تم میں سے ایک گروہ کو حماقت کرنے والا اور نادان پاتا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے عذاب کو دیکھا کہ ایک مستقل ابر ان کی وادیوں پر گھرا تھا تو کہنے لگے یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے۔ ہود نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے طلب کرنے میں تم نے تعجیل کی، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر اس چیز کو فنا کر دے گی جس پر اپنے پروردگار کے حکم سے چلے گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 25 سورہ احقاف
پارہ نمبر 26۔ اہل تفسیر نے ذکر کیا کہ ہود نے ایک احاطہ بنایا تھا جس میں آپ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے پناہ گزین ہو گئے تھے وہ ہوا ان لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی مگر اسی قدر کہ ان کی فرحت کا سبب ہو، اور قوم عاد کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ایک ٹڈی کے مانند معلوم ہوتے تھے، اور پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں۔ اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے عمارتیں اور مضبوط دیواریں بنائی تھیں۔ جب ان میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے ان کے پیچھے ہوا بھی داخل ہوتی تھی اور ان کو باہر نکال کر اڑا لے جاتی تھی۔ فصل دوم، شدید اور شداد اور ارم ذات العماد کا بیان۔ ابن بابویا اور شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن قلابہ نامی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو عدن کے جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ انہی بیابانوں میں اس کو ایک شہر نظر آیا جس کے گرد ایک حصار تھا، چاروں طرف بہت سے قصر اور بے شمار علم بلند تھے، اور قریب پہنچا سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی، وہاں وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرے گا، لیکن کسی کو اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو شہر سے باہر آیا اور اپنے ناقے سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر شہر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کو 2 بڑے دروازے اور نظر آئے جس سے بڑے اور اونچے دنیا میں کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت زرد و سرخ سے مرصع تھیں جن کی روشنی سے تمام مکانات روشن تھے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت متعجب ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس میں بھی ایک شہر دیکھا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے قصر نظر آئے جن کے ستون زبرجد اور یاقوت سرخ سے بنائے گئے تھے۔ ہر قصر کے اوپر کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی تھی۔ وہ سب سونے، چاندی، مروارد، یاقوت اور زبرجد سے بنی ہوئی تھیں۔ ان قصروں کے دروازے سے بھی شہر کے دروازوں کے مانند تھے جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت سے مرصع تھیں۔ ان قصروں کے فرش مروارد اور مشک و زعفران کے غلولوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان عمارتوں کو جب دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوفزدہ ہوا۔ ان قصروں کے چاروں طرف کیاریاں تھیں جن میں درخت لگے ہوئے تھے اور ان میں پھل لٹک رہے تھے، ان کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ اس نے گمان کیا کہ شاید وہی بہشت ہے جس کا خدا نے نیکوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خود دنیا ہی میں اس نے مجھے بہشت میں داخل کیا۔ پھر اس نے ان مروارد، مشک اور زعفران کے غلولوں سے جس قدر کہ لے سکتا تھا لے لیا، لیکن زبرجد یا یاقوت کا کوئی دانہ نہ اکھاڑ سکا، اور باہر آیا اور اپنے ناقے پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس ہو کر یمن میں پہنچا۔ وہاں ان مروارد، زعفران و مشک کی گولیوں کو دکھایا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور ان موتیوں کو فروخت کیا جو کہ امتاد زمانہ کے سبب زرد و متغیر ہو گئے تھے۔ یہ خبر مشہور ہوئی اور معاویہ تک پہنچی تو اس نے والی سنا کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص معاویہ کے پاس آیا۔ اس نے اس کو تنہائی میں بلا کر حالات دریافت کیے۔ اس نے معاویہ سے کل واقعہ بیان کیا۔ معاویہ نے کعب الاحبار کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے سنا یہ کتابوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہو، جس کے ستون اور کھمبے یاقوت اور زبرجد کے ہیں، اور اس کے قصر، کھڑکیاں اور فرش مراورت کے ہیں، اور اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں؟ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو عاد کے بیٹے شداد نے تعمیر کیا تھا، وہی ارم ذات العماد ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اور اس کی تعریف میں بیان فرمایا ہے، یعنی شہروں میں اس کا مثل نہیں خلق ہوا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کرو۔ کعب نے کہا کہ قوم عاد کے علاوہ ایک شخص عاد اولیٰ تھا، اس کے 2 پسر تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا شداد۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شاید شدید پہلے مر گیا اور شداد بلا نزا تمام دنیا کی بادشاہی میں مستقل ہوا۔ وہ کتابوں کے پڑھنے میں نہایت حریص تھا۔ جب وہ بہشت کا ذکر سنتا تھا کہ اس میں یاقوت اور زبرجد و مروارد
کی عمارتیں ہیں تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل خدا کے مقابلے میں ایک بہشت بنائے۔ غرض 100 آدمیوں کو اس بہشت کے بنانے پر مامور کیا اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کو ہزار آدمی مقرر کیے اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو اور اس میں میرے لیے ایک شہر سونے چاندی یاقوت زبرجد اور مروارد کا تیار کرو، اس کے ستون زبرجد کے بناؤ، اس میں قصر تیار کرو اور ان قصروں میں کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تیار کرو، ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور نہریں جاری کرو جیسا کہ میں نے کتابوں میں بہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کریں؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضے میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک گروہ کو موکل کروں گا۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک گروہ کو موکل کرو تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں۔ علاوہ ازیں اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار کیا گیا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس ہزار علم نصب کرو کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب کچھ تعمیر کر چکے۔ تب اس نے حکم دیا کہ لوگ ارم ذات العماد چلنے کی تیاری کریں۔ تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس ارم کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی، حق تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارم میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔ اے معاویہ، تیرے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص سرخ بالوں والا کوتا قد جس کے ابرو اور گردن خالی ہوں گے اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا اس بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص معاویہ کے پاس موجود تھا۔ جب کعب نے اس کو دیکھا کہا خدا کی قسم یہی مرد ہے۔ پھر آخر زمانے میں دین حق کے پیرو اس بہشت میں داخل ہوں گے۔ ابن بابویہ فرماتے کہ ہم نے کتاب مومرین میں دیکھا ہے کہ جس میں ہشام بن سعد سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں ایک پتھر دیکھا جس میں لکھا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں جس نے ارم ذات العماد تعمیر کیا، جس کے مانند کوئی شہر مخلوق نہیں ہوا، اور بہت سے لشکر تیار کیے اور اپنے قوت بازو سے میدانوں کو ہموار کیا اور قصر ہائے ارم تیار کرائے جس وقت کے پیری اور موت نہ تھی اور پتھر نرمی میں پھول کے مانند تھے، اور میں نے بہت سا خزانہ 12 منزل تک دریا میں ڈال دیا جس کو کوئی نکال نہیں سکے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو باہر لائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 18 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 19 کا آغاز باب ششم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ناقہ اور قوم کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔